إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین و حاضرین، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہوں ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا، مقتدا، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح کا سلسلہ بحمدللہ جاری و ساری ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن مجید کی دوسری اور سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ اس کو بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کے اندر گائے کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تو اس کی نسبت سے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ یہ سورت اپنے نزول کے اعتبار سے مدنی کہلاتی ہے۔ مدنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ محض مدینے میں نازل ہوئی ہے اس لیے اس کا جو ہے نسبت وہ مدنی ہے۔ مدنی کا یہ مطلب ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ جو سورت قرآن مجید کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مکہ سے مدینہ ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہے، پہلے نازل ہوئی ہے، تو وہ سورت مکی کہلاتی ہے۔ اور جو سورت اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد، وہ آپ کہیں کسی مقام پر بھی ہوں، آپ مکہ میں بھی آئے، مدینہ ہجرت کے بعد فتح مکہ کے موقع پر آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے، اس وقت قرآن مجید کی آیات کچھ نازل ہوئیں جو بیت رضوان کا قصہ قرآن مجید میں ہے۔ اسی طرح آپ
جب جنگوں کی حالت میں دوسرے تیسرے اور چوتھے مقامات میں ہوتے تھے تب بھی قرآن مجید کی آیات کا نزول ہوتا تھا. یعنی کہ مدنی سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں تو انہیں وہ قرآن مجید مدنی کے صورت سے یاد کیا جاتا ہے. تو یہ سورۃ البقرہ یہ مدنی صورت ہے. اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کرنے کے بعد بیشتر حصہ ابتدا میں ہی نازل ہو گیا تھا، لیکن اس کی کچھ آیات ہیں وہ بہت بعد جا کے اس کی ان کے نازل ہوئی تھی. جیسے حرمت سود کی آیات ہیں، سود کا جو حرام ہونا اور سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا ہے، ان کی جو آیات ہیں وہ بہت بعد میں نازل ہوئیں جو کہ اسی صورت کا حصہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ آئے تو آپ کو 3 بڑے مسائل درکار تھے. ان میں سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس مسجد نہیں تھی، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز کیا. صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مل کر مسجد نبوی کو تعمیر کیا. دوسرا مسئلہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر مکہ سے اور دوسرے ممالک سے دوسرے علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان کے رہن سہن اور ان کا بندوبست کرنا، یہ دوسرا مسئلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ مہاجرین کا جو باہمی اخوت کا رشتہ قائم کیا اور جس کی مثال پوری دنیا دینے سے قاصر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا بہترین اہتمام فرمایا کہ لوگ اپنے گھروں کو، لوگ اپنی جائیدادوں کو، لوگ اپنے باغات کو بانٹنے کو تیار ہو گئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ تھا اور اللہ کی رحمت اور فضل کا ایک واضح ثبوت تھا. تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ریاست قائم کی ہے، یہ نوخیز ریاست، چھوٹی ریاست، اسلام کے نام پر پہلی ریاست جو قائم ہوئی تھی وہ مدینہ تھی. اب اس کی حفاظت یہ تیسرا بڑا مسئلہ تھا. تو کیونکہ مشرکین مکہ کے علاوہ اور بھی کئی قبائل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور مسلمانوں کی جان کے دشمن بن چکے تھے. اب مدینے کے اندر ہی یہودی بھی آباد تھے، وہ رہتے تھے. ان کے 3 بڑے قبیلے اس وقت آباد تھے، جن میں سے بنو قینقاع ہے، بنو نذیر ہے اور اس طرح بنو قریظہ ہے. یہ تھے تو سارے یہودی اور سارے آپس میں رشتہ دار تھے، لیکن ان سب کی آپس میں لڑائیاں تھیں، ایک دوسرے کے قبیلوں کے دشمن تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب کو ایک ایک کر کے بلایا، ان کے ساتھ میٹنگ اور رابطے کیے کہ دیکھیں ہم ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں، مصلحت کے تحت ہمیں اس ریاست کا دفاع کرنا ہے، تو ہم معاہدہ طے کر لیتے ہیں جس کی 3 نکات تھے. پہلا نقطہ یہ تھا کہ جب کوئی بھی مدینے سے باہر مدینے پر حملہ کرے گا، باہر کوئی بھی ہو، اگر وہ مدینے پر حملہ کرے گا تو مسلمان اور یہود دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. اور دوسرا یہ تھا کہ جو مقابلہ کرتے وقت اخراجات ہوں گے وہ مسلمان اور یہود دونوں مل کر برداشت کریں گے. اور تیسرا اس کا یہ نقطہ تھا کہ اگر مسلمان اور یہودیوں کے درمیان کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی بھی مسئلہ اور پرابلم کھڑی ہوتی ہے، تو اس کا حل اور اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے دونوں کی طرف سے. اب دیکھنے سے تو مسلمان کہتے تھے کہ یہ کیسے مان لیں گے، ایک تو ہم تھوڑے ہیں، ابھی نئے آئے ہیں، ابھی ریاست ہماری قائم ہوئی ہے، یہ تو پرانے یہاں پر بیٹھے، یہ کیسے مانیں گے؟ کیونکہ وہ آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی، وہ آپس میں اکٹھ جوڑ نہیں تھا، مسلمان اکٹھے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی اپنا فضل کیا اور وہ مان گئے، یہ 3 شرائط مان گئے. اس صورت کے اندر ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان، کفار اور منافقین ان تینوں کا تذکرہ کیا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان جب مدینہ ہجرت کر کے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس وقت اس صورت کا نزول ہوا ہے. یہ اس کا زمانہ نزول ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یعنی کہ آپ کا نکاح اور آپ کی رخصتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف ہوئی، تب یہ سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء کا نزول ہوا. یہ سورت قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بہت سی احادیث اس کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان لکل شیء صناما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اس کا ایک جڑ ہوتی ہے، کوہان مین چیز ہوتی ہے اس کی.
تو قرآن مجید کی جو کوہان ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، اور جو بندہ رات کے وقت جس رات اس سورۃ البقرہ کی تلاوت کر لے لم يدخل شیطان ثلاث لیال، اس گھر کے اندر رات 3 راتوں تک شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور وہ اس کو کوئی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا جو رات کے وقت سورۃ البقرہ کی تلاوت کر لے، اور 3 دن تک شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ اس سورۃ البقرہ کی تلاوت دن کے وقت میں کر لے تو 3 دن تک، نہارا کے لفظ ہے، 3 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور جس گھر کے اندر، بعد میں فرمایا جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، یہ سمجھ آتی ہے کہ جس گھر کے اندر قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا، جس گھر کے اندر نمازیں نہیں پڑھی جاتی، وہ گھر قبرستان کی مانند ہے۔ ہمیں اپنا یہ محاسبہ کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں، آپ کے جتنے بھی فرامین ہیں، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، یہ سب اس لیے ہیں کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب مومنین کو یہ آیات سنائی جاتی ہیں ہماری آیات، تو وہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اس ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، اپنے اوپر فکر کو طاری کرتے ہیں، پھر اپنی اصلاح کرتے ہیں اور پھر جنت کے رستے پر گامزن ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہی سوچنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے کتنے دنوں سے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی اور ہمارے گھر قبرستان کے مانند پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ خود ہی اس روایت کے راوی ہیں۔ اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، پاس گھوڑا بندھا تھا اور پاس میرا بیٹا سو رہا تھا جس کا نام یحییٰ تھا۔ تو میں نے سورۃ البقرہ کی تلاوت جب کرنی چاہی اور شروع کر دی تو میرا گھوڑا بھٹکا، ہلنا شروع کر دیا، اس نے، وہ باندھا ہوا تھا۔ تو میں اس ڈر سے رک گیا، اس کو کیا مسئلہ ہو گیا، کوئی بیماری لاحق تو نہیں ہوگی اس کو۔ میں نے قرات کو، تلاوت کو روک دیا۔ تھوڑی دیر میں نے توقف کے بعد جب تلاوت دوبارہ شروع کی تو کچھ دیر کے بعد دوبارہ گھوڑے کا یہ حال ہونا شروع ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے یہ عمل کیا، ان کا گھوڑا بھٹکنا شروع ہو جاتا جب میں تلاوت کرتا۔ تو انہیں یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ یہ میرا بیٹا پاس ہویا ہوا، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کہ اگر اس کا کوئی دماغی کوئی توازن خراب ہو گیا تو میرے بیٹے کو مسئلہ نہ پہنچا دے۔ تو میں نے قرآن مجید کی تلاوت کو بند کر دیا اور اپنے بیٹے کے پاس چلا گیا، اور میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، وہاں پر ایک سائبان تھا اور اس میں قندیلیں روشن ہو رہی تھی، چراغ کی مانند روشنیاں اس میں نظر آ رہی تھی، اور کچھ دیر کے بعد کہ وہ روشنیاں غائب ہو گئی۔ صبح فجر کے وقت مسجد میں گیا، نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ سارا ماجرا بتایا، اور جب میں نے یہ بتایا کہ میں نے آسمان پر سائبان دیکھا اور اس میں قندیلیں روشن تھی، کچھ دیر کے بعد چلی گئی، غائب ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا کیا تمہیں پتہ ہے وہ کیا تھا؟ تو میں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یا تو آپ کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے، اللہ آپ کو بتائے گا، مجھے تو نہیں پتہ، آپ بتائیں وہ کیا تھا۔ کہا اسید، وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرات سننے کے لیے آسمان سے زمین کی طرف نازل ہو رہے تھے۔ اگر آپ قرات کرتے رہتے اسید، اگر آپ قرات کرتے رہتے اور صبح ہو جاتی تو آپ ان فرشتوں کو بے حجاب دیکھ سکتے تھے۔ آپ نے قرات بند کر دی۔ یہ سورۃ البقرہ کی فضیلت میں امام بخاری نے اس روایت کو اپنی صحیح کے اندر درج کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، میں پاس بیٹھا تھا اور آپ نے بیان فرمایا کہ سورۃ البقرہ کو سیکھو، اس کا سیکھنا باعث برکت ہے اور رحمت ہے، اور اسے چھوڑ دینا حسرت ہے کہ انسان ان فضائل کو جب دیکھے گا کہ یہ سورۃ البقرہ کو پڑھنے اور سیکھنے سے یہ فضائل ملتے ہیں تو اس کے دل میں وہ حسرت جنم لے گی کہ کاش میں نے سیکھ لیتا، اور اسے چھوڑ دینا حسرت ہے۔ اور جو شیطانی قوتیں ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس صورت کا مقابلہ شیطانی قوتیں، آپ نے باطلہ کے لفظ بولے ہیں کہ جتنی بھی باطل قوتیں، جتنی بھی شیطانی قوتیں ہیں، وہ اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور آپ کچھ دیر ٹھہرے، راوی کہتے ہیں کہ آپ کچھ دیر بعد دوبارہ بولے کہ روز قیامت جو بندہ ان صورتوں کو پڑھے گا، یاد کرے گا، ان پر عمل کرے گا، یعنی کہ ان کو لے گا، اپنی زندگی میں ان کو شامل کرے گا،
تو روز قیامت جب وہ حساب کے لیے سامنے کھڑا ہوگا تو سر پر صاحبان جیسے، پرندوں کے جھنڈ جیسے، آپ نے 2-3 مثالیں دی کہ ایسے یہ صورتیں آئیں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی وکالت کریں گی کہ اللہ اس نے دنیا کے اندر مجھے پڑھا، مجھ پر عمل کیا، میرا فہم حاصل کیا، تو نے مجھے اتارا، اس نے لیا، اے اللہ تو اس کو معاف فرما، اس کی سفارش کریں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اقرأ القرآن فإنہ شافع لأصحابہ، کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، پڑھا کرو، اس پر عمل کیا کرو کہ روز قیامت یہ قرآن مجید تمہارا سفارشی بن کر آئے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب صاحب قرآن جو قرآن کو لیتا ہے، قرآن کو یاد کرتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، اس کا فہم حاصل کرتا ہے، جب اس کو روز قیامت قبر سے اٹھایا جائے گا تو یہ قرآن اجنبی صورت کی شکل میں، اجنبی صورت میں، کسی انجان شکل کے اندر اس آدمی کے پاس ہے کہ جس نے قرآن کی دنیا کے اندر لاج رکھی ہوگی، تو اس سے پوچھے گا کہ تو نے مجھے پہچانا؟ تو نے کہا نہیں، میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ تو قرآن مجید کہے گا کہ میں وہی ہوں کہ جسے تو دنیا کے اندر سنبھال کے رکھتا تھا، پڑھتا تھا دن کے اوقات میں، رات کے اوقات میں تو میری تلاوتیں کیا کرتا تھا۔ دیکھ سن کہ دنیا کے اندر جتنے بھی تاجر ہوتے تھے وہ اپنی تجارت کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے، تجارت آگے آگے، تاجر پیچھے پیچھے۔ آج یہ دن ہے روز قیامت کا، آج تیری دنیا کی ساری تجارتیں تیرے پیچھے ہوں گی اور تو اس کے آگے ہوگا، ساری تجارتیں تیرے پیچھے۔ یہ قرآن مجید، اس کی تلاوت، اس کا فہم، اس کی تفسیر کو سیکھنا، احادیث کا علم حاصل کرنا، یہ سارے جو قرآنی علوم ہیں ان کو حاصل کرنا، یہ روز قیامت وہ آپ کے پیچھے ہوں گے، کہ آپ کو گارڈ کر کے ہوں گے، آپ کو سیفٹی دیں گے، آپ کی وکالت کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے پھر بعد میں فرمایا کہ پھر اس صاحب قرآن کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، عزت کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو ایسے قیمتی حلے پہنائے جائیں گے کہ ساری کائنات مل کر اس کی قیمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور وہ پوچھیں گے، وہ لوگ جن کو وہ حلے اور قیمتی لباس اور عزت اور وقار دی جائے گی، وہ پوچھیں گے عذرائے تعجب، حیرانگی سے پوچھیں گے کہ ہمیں یہ سب کس لیے مل رہا ہے؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ دنیا کے اندر جو آپ کے بچوں نے قرآن مجید کی تعلیم کو سیکھا اور آپ نے ان پر محنت کی، آپ نے ان پر پیسے کو خرچ کیا، وقت کو خرچ کیا، توجہ کو خرچ کیا، اس وجہ سے آپ کو یہ عزت اور وقار مل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سب فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس قابل بنائے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمارے لیے قرآن کو سفارشی کھڑا کرے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ سفارش کے لیے کھڑا کریں گے، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ شہید ہوں، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ ہمارے نیک اعمال ہوں، جن کو بھی اللہ اپنے حکم سے، اپنی مرضی سے سفارش کے لیے کھڑا کریں گے، اللہ سب کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اور یہ قرآن مجید ہمارے حق اور ہمارے خلاف دونوں طرح ہماری سفارش کرے گا، یعنی کہ اللہ اس نے تو میری طرف دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور قرآن کو یقین کریں، ہم نے گلاب میں تو پتہ نہیں کس لیے بند کیا اور اتنا اوپر رکھ دیا کہ آج اس تک ہمارے ہاتھ ہی نہیں پہنچتے، اتنا اونچے رکھ دیا، پتہ نہیں اس کی تقدیس کے اعتبار سے یا پڑھنا نہیں آتا تھا یا ہمیں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا، آج اتنا وہ دور چلا گیا۔ یا تو قرآن سیکھتے نہیں ہیں، جو سیکھتے ہیں تو اس طرح نہیں سیکھتے جس طرح قرآن کو سیکھنے کا حق ہے اور جس طرح قرآن کو پڑھنے کا حق ہے۔ یہ دو نور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، اسے لینا یہ بابرکت ہے، اسے پڑھنا یہ بابرکت ہے۔ اور اس کے بعد اس سورت کا آغاز ہوتا ہے، ویسے تمام سورتوں کی طرح اس سورت کے بھی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اس کی پہلی آیت ہے الف لام میم۔ یہ الف لام میم انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات یعنی کہ الگ الگ پڑھے جانے والے حروف۔ اس کے اندر امام ابن کثیر، ان کی مشہور تفسیر ہے ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، اس کے اندر اور ایک تفسیر تحسیر القرآن ہے مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کی۔ ان دونوں مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر، اپنی تفسیروں کے اندر خوب حاصل بحث کی ہے، اس کے اندر بہت لمبی چوڑی بحث کی ہے، جن میں علماء کے اقوال کو درج کیا ہے۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مقطعات جو ہیں، ان کا کوئی معنی، ان کا کیا مطلب ہے، یہ کسی بھی مستند روایت کے اندر کسی طرح بھی ثابت نہیں ہے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ جس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں ہے، کیونکہ عرب کے اندر ایسے معنی شاید انہیں پتہ ہو کہ وہاں پر پائے جاتے ہیں، اور یہ ایک معجزہ ہے، قرآن مجید کا اعجاز ہے یہ حروف مقطعات۔ وہ اس طرح
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا اس وقت وہ اہل زبان اپنی زبان پر اپنی فصاحت اور بلاغت اور اپنی عربی پر جو فخر کرنے والے تھے کہ یہ ہم اہل زبان ایسے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے حروف تہجی میں سے کچھ ایسے حروفوں کو ساتھ ملا لیا کہ جن کا مثل لانا میں ساری دنیا اس سے قاصر ہے، آج بھی قاصر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2-3 جگہوں پہ یہ چیلنج کیا ہے کفار کو کہ آپ جاؤ ساری کائنات کو ساتھ ملا لو، جنوں کو ساتھ ملا لو، اس جیسی ایک صورت پھر 10 آیت پھر ایک آیت آپ بنا کے لے آؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر مان لے گا کہ آپ کیا چیز ہو. اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق وہ کہتی تھی. اب الف لام میم سے یہی مراد ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، یہ حصہ نہیں ہم یہ مانیں، یا یہ محمل ہے، محمل سے مطلب ہے جس کا کوئی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یا یہ زائد چیز ہے، ایسا کچھ نہیں. یہ من وعن ویسے ہی قرآن ہے جیسے سورۃ الفاتحہ اور باقی ساری آیات اور باقی صورتیں. یہ حروف مقطعات جتنی بھی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں یہ اس کے بعد قرآن مجید اور اس کتاب کی فضیلت کو ہی بیان کرتے ہیں. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ زائد ہے یا محمل ہے، اس پر ایمان لانا ویسے ہی ضروری ہے جیسے ہم باقی قرآن پر ایمان لاتے ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں دیتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں ولا اقول الف لام میم حرف، یعنی کہ آپ اسے قرآن کوڈ کر رہے ہیں، قرآن بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے ولام حرف و میم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے. یعنی کہ آپ الف لام میم اگر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھیں گے. تو یہ اس کے بارے میں یہی تعلیم ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ یہ اللہ کے پاس علم ہے، اللہ نے دنیا کے اندر اس کا علم نہیں اتارا. ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کی باتوں کو مانیں، یعنی کہ اس کو ایمان لا کر یہ قرآن کا حصہ ہے اور اس پر یہی کریں کہ واللہ اعلم بمراد ہی، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس جملے سے اس لفظ سے ان کی کیا مراد تھی. اور اس کے بعد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب کہ یہ کتاب اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اس کتاب سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے. اور سورۃ سجدہ کی دوسری آیات کہ یہ کتاب اللہ نے اپنے رب العالمین کی طرف سے اللہ یہ نازل کی گئی ہے، اس کتاب کی وہ تفسیر کرتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ شک اس کو کہتے ہیں، شک اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر اضطراب، ریب کہتے ہیں کہ جس کے اندر اضطراب یعنی کہ بے چینی اور ایسی کیفیت اضطراری کی پیدا ہو اور خلجان اس کے اندر پایا جاتا ہو، اس کو کہتے ہیں ریب. یہ دراصل مشرکین مکہ کے جواب کے اندر ہے. مشرکین مکہ اسی اضطراب اور خلجان کا شکار تھے کہ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 اعتراض تھے. ایک ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کو اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اپنی طرف سے لے آتے ہیں. اور پھر دوسرا اعتراض یہ کرتے تھے یہ کسی صاحب علم سے ان آیات کو سیکھ لیتا ہے اور پھر لا کر ہمیں سنا دیتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، مجھ پر ایمان لے کے. یہ 2 اعتراض تھے. اگر یہ 2 اعتراض ان کے ہوتے نا تو پھر ان کا یہ اضطراری کی حالت اور خلجان ان کے اندر پایا جانا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے. حقیقت میں انہیں قرآن کی وہ آیات دراصل تکلیف دیتی تھی، انہیں محسوس ہوتا تھا کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے روز آخرت، مرنے کے بعد اٹھنے اور حساب دینے کا جو تذکرہ کیا ہے یہ انہیں منظور نہیں تھا. کیونکہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ یہی زندگی ہے، اس کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، حساب نہیں لیا جائے گا، جس کی وجہ سے انہوں نے بے شمار جرائم کیے، بے شمار مظلوموں کے حقوق کھائے، ان کو قتل کیا اور ہمیشہ انہوں نے عورتوں کے ساتھ ظلم کیا. کہ اسی وجہ سے کرتے تھے کہ انہیں پتا تھا آج ہمارا زور ہے، کل جواب دہی کا احساس ہمیں نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا. یہی وجہ تھی جب وہ روز قیامت کے ایمان پر جب ان کی اضطراری حالت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ کسی اضطراب کی حالت میں نہ پڑھیے
یہ کتاب بھی سچ ہے، اللہ کے وعدے بھی سچ ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اور اس کے اندر جو بھی لکھا ہے وہ سب سچ ہے اور سب سچ ہو کر رہے گا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ سے جتنے بھی وعدے کیے ہیں وہ سب سچ ہیں اور وہ پورے ہو کر رہیں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کے اندر ہدایت ہے، رہنمائی ہے کرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ اب یہاں سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو متقی نہیں ہے اس کے لیے ہدایت نہیں ہے، اس کو اس طرح سمجھے کہ سورۃ آل عمران کے اندر شروع میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للناس، کہ یہ قرآن مجید ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ لیکن جہاں اہدنا الصراط المستقیم سورۃ الفاتحہ جب اس کی تفسیر کی تھی تب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے رستہ دکھانا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کہتے ہیں انک لا تہدی الی صراط مستقیم، کہ آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے ہدایت کے اوپر چلا دینا، اس رستے پر چلا دینا اور منزل تک پہنچا دینا، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں اور اسی کے اختیار میں ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے پسند کرتے ہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے گا کہ نہیں دے گا۔ ھدی للمتقین سے یہی مراد ہے کہ جو پرہیزگار ہوگا اور عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ قرآن مجید ہمیشہ اسے سیدھی رستے پر رکھے گا، شک کے بغیر آئے گا اور پھر اس کو سیکھے گا اور عمل کرے گا، پھر یہ قرآن مجید اس کو گمراہ نہیں ہونے دے گا، اس کو ہمیشہ ہدایت کے اوپر رکھے گا۔ اب اس کی مثال ایسے لیں کہ اگر ایک آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ نقصان دہ چیزوں سے پرہیز ہی نہیں کرتا تو وہ کیسے وہ شفا یاب ہوگا؟ کسی آدمی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، یا کسی کو فالج کا مرض ہے، یا کسی کو یہ دل کا مسئلہ ہے، دماغ کا مسئلہ ہے، ہڈیوں کمزوری، جتنی بھی بیماریاں دنیا کے اندر، اگر آپ اس کی اپوزٹ، اس کی مخالف چیزیں اگر استعمال کریں گے تو بیماری کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اور شفا کی جانب نہیں آئے گی۔ تو یہی مثال سمجھے کہ اگر ایک آدمی اس کے دل کے اندر آخرت کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ہدایت چاہتا نہیں کہ میں صحیح راستے پر آ جاؤں، اور اس کے دل میں وہ تڑپ ہی نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ایمان کی روشنی سے نوازے اور ایمان کے ساتھ میں جنت کو پا لوں، تو وہ کیسے اس ہدایت کو پا سکے گا؟ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ متقین ہمیں بننا ہے۔ اور صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے، ایک صحابی کے پاس ایک بندے نے، ان کے شاگرد نے آ کر یہ درخواست کی کہ ہمیں جو ہے نا وہ قرآن اثر نہیں کرتا۔ آج کل اکثر لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں، اور آپ لوگوں کا بھی شاید یہ ہوا، قرآن اس طرح اثر نہیں کرتا جیسے ہم سنتے ہیں کہ صحابہ کرام پر اثر کیا اور وہ لوگ رونے لگ جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور وہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جب قرآن سیکھتے تھے نا اس سے پہلے ہم ایمان کو سیکھتے تھے، اور آپ لوگ پہلے قرآن کو سیکھتے ہو پھر ایمان پر آتے۔ لوگ اس پر عجیب عجیب اعتراض کرتے ہیں قرآن ایمان کا ذریعہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اندر وہ اعمال کی کیفیت پیدا کرو، اپنی زندگی کو عملی بناؤ اور اپنے زندگی کے اندر تقویٰ کو اختیار کرو۔ پھر جب آپ قرآن مجید کو پڑھو گے تو قرآن مجید تمہارے دلوں میں گھر کرتا جائے گا اور اس کی سمجھ بھی آئے گی، اس کا اثر بھی ہوگا، اس کی برکات بھی ملے گی، اور اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس کو آپ اپنے سامنے دیکھو گے بھی۔ یہ اس کی تفسیر ہے کہ آپ نے کسی قسم کے شک کے بغیر متقی بن کر جب آپ اس سے رہنمائی لیں گے، عملی زندگی اختیار کر کے اس پر رہنمائی لیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو سیدھے راستے پر ہی رکھے گا اور ہدایت پر اللہ تعالیٰ آپ کو رکھیں گے اور جنت کی طرف لے جائیں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَلَكُمْ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔